اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین اجرموا، یقیناً وہ لوگ، الذین اسم موصول ہے، اسم موصول کے دو ترجمے ہوتے ہیں، وہ جو کہ، تو یقیناً وہ لوگ جو کہ، البتہ دو باتیں یاد رکھنی ہے۔ نمبر ایک، الذین مذکر میل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور نمبر دو، یا نون لگانے کی وجہ سے جمع کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ یقیناً وہ لوگ، اجرمو جنہوں نے جرم کیا، تو جرم جو اور اردو میں بولا جاتا ہے اسی معنی میں ہے، یقیناً جن لوگوں نے جرم کیا۔ اجرما واحد ہے، واو لگانے سے جمع بن گیا۔ یہ تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ واو نون لگانے سے جمع بنتا ہے مضارع پریزنٹ، اور ماضی جو جمع بنتا ہے وہ صرف واو لگانے سے جمع بن جاتا ہے، وہاں نون نہیں لگایا جاتا۔ یقیناً جن لوگوں نے جرم کیا، اس کا دوسرا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں جو لوگ مجرم ہیں۔ کانو یضحکون، آپ کو اس طریقے سے جوڑنا پڑے گا کہ یضحکون پریزنٹ مضارع ہے، ضحیکا وہ ہنسا، یضحکو وہ ہنستا ہے، اور کانو کے اس کے اوپر جب لائیں گے تو وہ ماضی استمراری بن جائے گا۔ یقیناً مجرم ہنسا کرتے تھے، اب کس سے ہنسا کرتے تھے وہ بیچ میں آیا ہے، من الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو کہ ایمان لے آئے تھے۔ تو ضحیکا یضحکو ان لوگوں پر، ہمارا ترجمہ یہاں پر اگر کریں گے تو اچھا ہو جائے گا، من کا ترجمہ اردو کے اعتبار سے پر اچھا ہے۔ تو یقیناً وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا، کانو یضحکون ہنسا کرتے تھے، من الذین آمنوا ان لوگوں سے جو کہ ایمان لائے۔ دیکھیے الذین یہاں بھی وہی ہے جو یہاں پر آیا تھا، الذین اس میں موصول ہے، پلورل جمع مذکر میل کے لیے ہے۔ ہنسا کرتے تھے، مذاق کیا کرتے تھے، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہنسنے سے مراد وہی ٹھٹا کرنا، مذاق اڑانا ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، اور جب وہ گزرتے تھے، کون گزرتے تھے؟ اب یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے کہ مرہ کے معنی گزرنا، اس کے اندر گزرنے والے کون ہیں؟ دیکھیں انگریزی میں تو ہمیشہ سبجیکٹ باہر آتا ہے، کبھی بھی کسی ورب کے اندر سبجیکٹ نہیں آتا، لیکن ہماری اردو میں اور عربی میں سبجیکٹ کرنے والا کبھی اندر آتا ہے کبھی باہر آتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہیں کہاں جا رہے ہو، تو کہاں جا رہے ہو کون؟ تم، تو اردو میں تم چھپا ہوا ہے، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں تم کہاں جا رہے ہو۔ اسی طریقے سے عربی میں مرو وہ گزرے، تو وہ گزرے کون گزرے؟ تو اس کے اندر ہم کہیں گے ہم چھپا ہوا ہے، اور یہ ہم سے اشارہ ہے ایمان والوں کی طرف۔ جب ایمان والے گزرتے تھے بہم ان مجرموں کے پاس، بس یہ یاد رکھنا ہے کہ گزرنے والے ایمان والے ہیں، اور جن کے پاس سے گزر رہے ہیں وہ مجرم ہیں، اور مجرم سے مراد یہاں پر کافر ہیں۔ اور اذا مرہ پاسٹ ماضی ہے، لیکن اذا کی وجہ سے اس نے اس کو مضارع پریزنٹ بنا دیا، جب وہ گزرتے تھے۔ اب کیونکہ واو کی وجہ سے اس کا کنیکشن ہو گیا کانو سے، تو گویا کہ ایسا ہو گیا کانو مضارع پر آیا، جس طرح کانو یضحکون پر آیا تو اس کو پاسٹ کنٹینیو بنا دیا، وہ ہنسا کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے اذا مرو، مرہ پاسٹ ماضی ہے، لیکن اس کی وجہ سے اذا کی وجہ سے مضارع پریزنٹ بن گیا، اور پریزنٹ پر گویا کہ کانو داخل ہوا، اور پریزنٹ پر جب کانا داخل ہوتا ہے تو اس کو ماضی استمراری پاسٹ کنٹینیو بنا دیتا ہے۔ تو اب ترجمہ کریں گے جب ایمان والے گزرتے تھے مجرموں کے پاس سے، یہ با مرہ کے ساتھ با استعمال ہوتا ہے۔ جب بھی آپ عربی میں کہیں گے مررتو بالمسجد، میں مسجد کے پاس سے گزرا، مررتو بالمدرسہ، میں مدرسے کے پاس سے گزرا۔ جب وہ ایمان والے مجرموں کے پاس سے گزرتے تھے تو سمجھتے ہی آپ ایک دم سمجھ جایا کریں کہ پہلے شرط آ چکی ہے، اور یہ یتغامزون جزا ہے۔ یتغامزون مزے لینے کے لیے، کسی کا مذاق اڑانے کے لیے جو کنکھیوں سے اشارہ کیا جاتا ہے،
اس کو یتغامز کہتے ہیں. اسی وجہ سے یہ اصل تو اس کا پاسٹ ماضی ہے تغامزہ، کل کی طرح ہے. یہ کل کیا آیا تھا؟ تنافسا، یعنی جب بیچ میں الف آئے تو آپس میں کام ہوتا ہے نا. فلیتنافس، بیچ میں یہاں پر الف آیا تھا کہ دونوں طرف سے رغبت ہونی چاہیے. تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی تغامزہ میں دونوں طرف سے، یعنی کافر مجرم مجرمین دونوں. یہ مطلب نہیں ہے کہ ایمان والے مجرموں کو آنکھ مٹکایا کرتے تھے اور مجرم ایمان والوں کو، بلکہ مجرم ہی کیونکہ بہت سارے ہیں تو دونوں طرف سے مجرم آنکھیں مٹکایا کرتے تھے، آنکھوں سے اشارہ کیا کرتے تھے. تغامزہ، تغامزہ پاسٹ ہے اور یا لگائی گئی ہے اس کو مضارع پریزنٹ بنانے کے لیے. یتغامزون، جب ایمان والے ان مجرموں کے پاس سے گزرتے تھے، یتغامزون تو وہ آنکھوں سے آپس میں اشارہ کیا کرتے تھے. آپس کا لفظ بڑھا دیں گے کیونکہ بیچ میں الف آیا ہے. وَإِذَا انقلبوا، اور جب وہ لوٹتے تھے. کون لوٹتے تھے؟ مجرم. انقلبہ پاسٹ ہے، اردو میں ہی بولتے ہیں انقلاب آ گیا. تو ہماری اردو میں تو انقلاب دوسرے معنی میں ہوتا ہے، لیکن انقلاب عربی میں اصل ہے لوٹنا. انقلبہ وہ لوٹا، انقلبو وہ سب لوٹے. جب وہ لوٹتے تھے، یہاں پر بھی لوٹتے تھے کا جو ترجمہ ہو رہا ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ انقلبہ پاسٹ اذا کی وجہ سے پریزنٹ مضارع بن گیا، اور اس مضارع کا تعلق کانو سے ہو گیا، اور مضارع پر جب کان آئے تو وہ پاسٹ کنٹینیو ماضی استمراری بن جاتا ہے، یعنی کوئی کام پیچھے زمانے میں لگاتار ہوتا ہے. اور جب وہ لوٹتے تھے الی اہلہم، اپنے گھر والوں کی طرف. اہل کے معنی گھر والے، اور ہم ضمیر پرناؤن یہاں مجرمین کی طرف لوٹ رہی ہے. جب مجرمین لوٹتے تھے اپنے گھر والوں کی طرف، یہاں پر بھی تو آئے گا کہ یہ بھی کیونکہ جزا ہے. اذا انقلبوا الی اہلہم شرط ہے، اور انقلبوا فقیہین جزا ہے. تو لوٹتے تھے فقیہین کی حالت میں. فقیہین کے دو ترجمے کیا علامہ آلوسی نے. ایک ترجمہ تو ہے دل لگی کرتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے. فقیہ یہ اصل صیغہ صفت ہے، یعنی کرنے والا ہی ہے. فقیہن اصل ہے، اور یا نون لگانے سے پلورل بنا گیا. فقیہین مذاق اڑاتے ہوئے لوٹتے تھے، اور یہ حقیقت میں حال ہے. گرامر کے اعتبار سے حال ہے، اور ڈکشنری کے اعتبار سے صیغہ صفت ہے. اعتبار کے بدلنے سے نام بدلتا ہے. ہم کہیں گے گرامر کے اعتبار سے حال ہے، ڈکشنری کے اعتبار سے یہ صفت ہے، یعنی کرنے والا. فقیہ، فقیہن چھوٹے کاف سے، ایک تو بڑے کاف سے ہوتا ہے. اگر بڑے کاف سے فقیہن ہو تو وہ تو مفتی ہو جاتا ہے، اور چھوٹے کاف سے فقیہن اس کے معنی ہے ہنسی مذاق کرتے ہوئے، دل لگی کرتے ہوئے لوٹتے تھے. اب جو میں ترجمہ کر رہا ہوں کرتے ہوئے، یہ کرتے ہوئے اردو میں حالت بیان کرنے کے لیے ہے. لوٹتے تھے، انقلبو لوٹتے تھے ہنسی مذاق کرتے ہوئے. تو یہ کرتے ہوئے جو آ رہا ہے کیونکہ گرامر میں وہ یہاں حال بن رہا ہے، اس وجہ سے ترجمہ یہ کریں گے. دوسرا ترجمہ ہے تکبر کرتے ہوئے. امام آلوسی نے ترجمہ کیا اشرین. اشرین کہتے ہیں اکڑاتے ہوئے. جب لوٹتے تھے تو اکڑ کر تکبر کرتے ہوئے، بلکہ اترانا ترجمہ اچھا ہے، اتراتے ہوئے لوٹتے تھے. خیر دونوں ترجمے یاد کر لیجئے. تقی صاحب نے تو وہ ترجمہ کیا ہے دل لگی کرتے ہوئے لوٹتے تھے، دل لگی مذاق اڑاتے ہوئے، تو ایک ہی ترجمہ ہے. اور دوسرا ترجمہ اشرین یعنی اتراتے ہوئے. حال، ڈکشنری کے اعتبار سے صفت. اس کو صفت کو پورا نام صفت کافی ہے. ویسے کیا لکھ رہا تھا میں ہنسی لکھ دیتا ہوں تاکہ اس سے اندازہ وہ ایک دم
اشارہ مل جائے کہ اس کا میں کیا ترجمہ کرنا ہے. ہنسی یا پھر اترانا. وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب وہ ان کو دیکھتے تھے. کون کس کو دیکھتے تھے؟ رآ. یہ رآو بھی بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ اوپر مرو آیا، یعنی پاسٹ جمع ہے. اسی طریقے سے رآو جب وہ دیکھتے تھے. کون دیکھتے تھے؟ کافی مجرم. یہاں پر ہم ضمیر پر ناؤن مجرموں کی طرح. جب مجرم دیکھتے تھے ہم ایمان والوں کو، تو یہاں بھی تو آئے گا، سمجھ جائیں کہ یہ جزا ہے. تو کہتے تھے. کون کہتے تھے؟ مجرم کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ ان. یقینی بات یہ ہے کہ ہاؤلائی یہ لوگ. ہاؤلائی اشارہ ہے، لیکن اشارہ یہاں پر قریب کے لیے ہے، کیونکہ دور کے لیے اشارہ کیا ہوتا ہے؟ اولائی کا. تو دور کے لیے اشارہ اولائی کا ہوتا ہے، یہاں پر اشارہ ہاؤلائی قریب کے لیے ہے کہ یہ لوگ. لا لام تاکید کے لیے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ انا کے ساتھ لام زبر والا ہمیشہ تاکید ہی کا آتا ہے. یقیناً یہ لوگ ضالون گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں. ضال شروع ہی میں آ گیا تھا، ولضالین. ضال کے معنی راستے سے بھٹکا ہوا، گمراہ. تو یہ مجرم ہی ایمان والوں کو کہا کرتے تھے کہ یہ ہاؤلائی یہ لوگ، یعنی ایمان والے لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ ان کو تو اپنے آپ کو صحیح سمجھتے تھے اور مسلمانوں کو گمراہ سمجھتے تھے. اور ضال اصل میں ضاللون ہے، اسی وجہ سے وہ فاعل بن جائے گا. خالقون ضاللون، جابرون ضاللون، ظالمون ضاللون وہ ہے. اور رہا یہ سوال کہ سورہ فاتحہ میں تو ضالین یا نون کے ساتھ آیا ہے اور یہاں پر واو نون کے ساتھ آیا، اس کا جواب وہی ہے کہ جمع بنانے کے دو طریقے ہیں، واو نون بنا کے ذریعے سے اور نمبر 2 یا نون کے ذریعے سے. رہی یہ بات کہاں واو نون کے ساتھ آتی ہے کہاں یا نون کے ساتھ آتی ہے، اس کے رول مختلف بھی ہیں، مشکل بھی ہیں، اور اس کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی ترجمہ کرنے کے لیے. اس وجہ سے آج تک میں نے ان کو بیان نہیں کیا. دیکھیں آج میں ایک بات بتلا دوں کہ بہت سارے رول تو وہ ہیں جو جن کی ضرورت پڑتی ہے ترجمہ کرنے کے لیے، وہ تو میں سب بیان کرتا ہوں. اور بہت سے رول ایسے ہیں جن کی ضرورت پڑتی ہے عبارت پڑھنے کے لیے. عبارت پڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم اس کو انا پڑھیں گے یا انا پڑھیں گے، اس کا رول ہے. ہم اس کو آمنو پڑھیں گے یا اومنو پڑھیں گے، اس کا رول ہے. ہم اس کو یضحکون پڑھیں گے یا یضحکون پڑھیں گے، اس کا رول ہے. ہم اس کو فقیہین پڑھیں گے یا فقیہون پڑھیں گے، اس کا بھی رول ہے. ہاں فقیہی نہ پڑھیں گے یا فقیہینی پڑھیں گے، اس کا رول ہے. ولضالین پڑھیں گے ولضالون پڑھیں گے، اس کا رول ہے. لیکن اس کی ضرورت پیش آتی ہے جب ہمارے سامنے زبر ذیل لگے ہوئے نہ ہوں. اس وجہ سے میں نے آج تک ان کو بیان نہیں کیے. اور تیسرے بعض رول ایسے ہوتے ہیں جن کی ضرورت پیش آتی ہے جب ہم کو عربی بولنی ہوتی ہے، تو وہ بھی میں نے آج تک بیان نہیں کرے، کیونکہ اصل ہمارا مقصد ہے قرآن کو سمجھانا. اگر سارے اتنے رول بیان کرنے جائیں گے تو مجھے یقین ہے سمجھ میں نہیں آئیں گے، اس وجہ سے میں نے ان کو چھوڑ رکھا ہے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب مجرم ایمان والوں کو دیکھتے ہیں تو مجرم کہتے ہیں یقیناً یہ لوگ یعنی ایمان والے گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں. یہ آیت اللہ تعالیٰ کی ہے، یعنی یہ تو ان کی حالت ہوئی. آیت نمبر 33 اللہ کی طرف سے. حالانکہ یہ واو حال کا ہے. حالانکہ ما نافیہ ہے، یعنی نافیہ کا مطلب نہیں کے معنی میں ہے. لیکن نافیہ کا لفظ عام ہے، جو بھی نہیں کا ترجمہ اس کو آپ نافیہ کہیں گے. لم کو بھی نافیہ کہیں گے، لم ما کو بھی نافیہ کہیں گے، لا کو بھی نافیہ کہیں گے، ما کو بھی نافیہ کہیں گے، لن کو بھی نافیہ کہیں گے. وما ارسلوا، حالانکہ نہیں بھیجا گیا. اب دیکھیے ارسلہ پہلے لفظ پر پیش آیا، سیکنڈ لاسٹ پر سین پر زیر آیا. یہ نشانی ہے مجہول کی، یعنی پیسیو کی. اور مجہول کہتے ہیں جس کا کرنے والا معلوم ہو. کس نے بھیجا؟ بھیجنے والے معلوم نہیں ہے، یعنی عبارت میں نہیں ہے. جو ہم کہتے ہیں کہ بھیجنے والے معلوم نہیں ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹیکس اور عبارت سے معلوم نہیں ہوں گے. البتہ
باہر سے تم پتہ لگا لو تو پتہ لگا ہی سکتے ہیں. جیسے ارسلو بھیجنے والے کون ہیں؟ بھیجنے والے اللہ تعالیٰ ہیں. حالانکہ ان کو نہیں بھیجا گیا. کن کو؟ اس کے اندر بھی ہم ضمیر ہے اور اس سے مراد مجرمین ہے، تو ہم مجرمین لکھ سکتے ہیں. ہم کہیں گے کہ ارسلو کے اندر ایک ہم ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے مجرمون کی طرف، اس وجہ سے ہم مجرمین کا ترجمہ یہاں پر کر رہے ہیں. اور حالانکہ نہیں بھیجا گیا مجرموں کو علیہم ان کے اوپر. ابھی ان کے اوپر سمجھ میں نہیں آئے گا. ابھی آپ کو حافظین کا ترجمہ کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. حافظین بھی حال ہے. نہیں بھیجا گیا مجرموں کو حافظ. حافظ کسے کہتے ہیں؟ جو کوئی کسی چیز کو یاد کرے. ایک تو حافظ کا ترجمہ یہ ہے. ایک حافظ کا ترجمہ ہے نگراں. تو یہاں پر نگراں کے معنی میں، حالانکہ ان کو نگراں بنا کر. اب آپ کہیں گے بنا کر کا ترجمہ کہاں سے کیا؟ وہی کہ حافظین گرامر کے اعتبار سے حال ہے، اور حال کہتے ہیں جو کسی کی حالت بیان کرے. تو ان کی بھیجنے کی حالت کیا ہے؟ بھیجنے کی حالت ہے نگرانی. نگرانی کی حالت میں ان کو نہیں بھیجا گیا. تو ان مجرموں کو نہیں بھیجا گیا نگراں بنا کر علیہم ان مسلمانوں کے اوپر. دیکھیے علیہم اب سمجھ میں آیا. اگر آپ کہیں گے ارسلو نہیں بھیجا گیا علیہم ان کے اوپر، سمجھ میں نہیں آئے گا. ان کے اوپر کہاں کوئی کسی آدمی کے اوپر بھیجا جاتا ہے کوئی؟ لیکن پہلے ترجمہ کریں گے نہیں بھیجا گیا حافظین نگراں بنا کر. بلکہ مجرمین کی صاف صاف ترجمہ کیجئے مجرموں کو نہیں بھیجا گیا حافظین نگراں بنا کر علیہم ایمان والوں کے اوپر. فالیوم تو اب یہ ترتیب کے لیے ہے کہ دنیا میں تو یہ ہوا، اب آخرت میں کیا ہو رہا ہے. اب تک کی جتنی آیتیں تھی یہ سب دنیا سے متعلق تھی. اب آیت نمبر 34، آیت نمبر 35، آیت نمبر 36، یہ آخر کی 3 آیتیں، ان کا تعلق آخرت سے ہے. فالیوم تو آج. آج سے مراد آخرت کا دن، کیونکہ آپ کو معلوم ہے یوم تو ہوتا ہے کامن غیر متعین، دن کوئی بھی نکیرہ، اور الیوم لگانے سے وہ بن جاتا ہے معرفہ. کیا کہتے ہیں اس کو؟ پروپر. ہاں آج متعین. آج وہ متعین کون سا ہے؟ قیامت کے دن. تو آج یعنی قیامت کے دن الذین آمنوا وہ لوگ جو کہ ایمان لا چکے، یضحکون ہنسیں گے. کیونکہ ہم دنیا میں بیٹھے ہوئے آخرت کا ترجمہ کر رہے ہیں تو مستقبل کا ترجمہ کریں گے. اور ایک صورت یہ ہے کہ اگر ترجمہ ہم یہ کریں کہ ہم آخرت میں ہی آیت پڑھ رہے ہیں تو اب کہیں گے ہنس رہے ہیں. اگر ہم یہ تصور کریں کہ یہ آیت ہم آخرت میں جا کر پڑھ رہے ہیں تو اب ترجمہ کریں گے ہنس رہے ہیں، کیونکہ مسلمان کافروں پر ہنس رہے ہیں فی الحال ہی. اور اگر ہم سوچیں کہ یہاں ہم دنیا میں بیٹھے ہوئے آخرت کی آیت پڑھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آخرت فیوچر مستقبل میں، تو ترجمہ کریں گے ہنسیں گے. لیکن الیوم کی وجہ سے اللہ نے ہم کو آخرت میں پہنچا دیا تو بہتر یہ اب حال ہی کا ترجمہ کریں، یعنی پریزنٹ کا. تو آج ایمان والے یضحکون ہنس رہے ہیں من الکفار کفار سے. لیکن ہماری اردو میں کوئی یہ نہیں کہتا میں تجھ سے ہنس رہا ہوں، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ میں تجھ پر ہنس رہا ہوں. تو من کا ترجمہ پر کریں گے. اور الکفار یہ پلورل ہے جمع، اور اس کا سنگولر ہے کافر. کفرا اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، کفرا بھی اس کا پلورل ہے اور کفار بھی پلورل ہے. بار بار اردو کی کتابوں میں آتا ہے کفار مکہ، کفار مکہ، وہ وہی ہوتا ہے مکے کے کافر. اچھا ہنسیں گے. دوسری بات ینظرون دیکھیں گے ارائک پر بیٹھے ہوئے. یہ تو بالکل پہلی والی آیت آ گئی. ارائک کہتے ہیں آرام دہ اور خوبصورت بیڈ کو. اسی کو نشست، نشست اصل میں فارسی کا لفظ ہے، جس چیز پر بھی بیٹھے اس کو نشست کہتے ہیں فارسی زبان میں. میں بیڈ اس وجہ سے ترجمہ کرتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں سب سے اچھا بیڈ ہی مانا جاتا ہے. خوبصورت بیڈوں پر ینظرون بیٹھ کر. یہاں پر بھی جس طرح کل آپ کو بتلایا تھا کہ جالسین چھپا ہوا ہے اور اس کا ترجمہ ساتھ میں کرنا ہے تبھی مزہ آئے گا، یہاں بھی یہ ترجمہ خوبصورت آرام دہ بیڈوں پر بیٹھے ہوئے، ینظرون نظارہ کریں گے. اب نظارہ کس کا کریں گے؟ یہاں پر بھی وہ چھپا ہوا ہے. کس چیز کا نظارہ کریں گے؟ وہ نظارہ کریں گے کافروں کا.
کافروں کی جو گت بن رہی ہوگی اس کا نظارہ کریں گے. یہ آیت نمبر 36 پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. حل سووی، حل کے معنی کیا، جس طرح حمزہ کے معنی کیا ہوتے ہیں اسی طریقے سے حل کے معنی بھی کیا ہوتے ہیں. کیا کے لیے تم آپ کے سامنے 3 لفظ آ چکے ہیں. نمبر 1 حل، نمبر 2 حمزہ. اس کو حمزہ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ عربی میں الف کہتے ہیں جس پہ نہ زبر ہو نہ زیر ہو نہ پیش ہو، اس کو الف کہتے ہیں. اور جس کے اوپر زبر زیر پیش ہو اس کو عربی میں حمزہ کہتے ہیں. اس وجہ سے ہم تو آ پڑھتے ہیں، زبر پڑھتے ہیں، اس وجہ سے ہم حمزہ بولتے ہیں اس کو. تیسرا لفظ ہے ماں. ماں کے معنی بھی کیا ہوتے ہیں. حل سووی، کیا بدلہ دے دیا گیا. سویبا یہ ثواب ہی سے ہے، ثواب ثواب جو کرتے ہیں، ثواب کے معنی بھی اصل بدلے ہی کے ہیں. تو سویبا پہلے لفظ پر پیش ہے، سیکنڈ لاسٹ پر واو پر زیر ہے تو مجہول بن گیا. کیا بدلہ دے دیا گیا کس کو، الکفار کافروں کو. کہیں کا، ما کانو یفعلون، ما ان گناہوں کا، کیونکہ ما موصولہ ہے، اس کا جس کو، اس کا جس کو، تو یہ موصول ہے. موصول سے کچھ نہ کچھ مراد ہوتا ہے. ہم اس سے مراد عربی میں لکھ دیتا ہوں اسم لیتے ہیں، یعنی گناہ. ان گناہوں کا جو وہ کیا کرتے تھے. اور یفعلون کے اندر ایک ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے جس کا تعلق ہے موصول سے، کیونکہ آپ کو بار بار بتلا چکا ہوں کہ اس میں موصول کے بعد ایک سینٹنس جملہ آتا ہے، اس کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے، اس ضمیر کا جوڑ اس میں موصول سے ہوتا ہے، اور اس میں موصول اور اس ضمیر کا ترجمہ ملا کر کرتے ہیں. اب آپ ترجمے پر غور کریں. کیا بدلہ دے دیا گیا کافروں کو، ماں اس گناہ کا جس کو وہ کیا کرتے تھے. یہ ترجمہ ہو گیا. اچھا، ایک ترجمہ حل کا ہے یقیناً. حل کا ترجمہ ایک تو ہے یا، اور دوسرا ترجمہ یقیناً، یعنی جو انا کا ترجمہ ہوتا ہے یقیناً، اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے. مفتی تقی صاحب نے یہ ترجمہ کیا ہے. یقین اب کیا نہیں ترجمہ کریں گے تو کیا ترجمہ کریں، یقیناً ترجمہ. یقیناً بدلہ مل دے دیا گیا کافروں کو ماں ان گناہوں کا جو وہ کیا کرتے تھے. ترجمہ لوٹا رہا ہوں. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا، کانو یضحکون ہنسا کرتے تھے، من الذین آمنوا ایمان والوں پر، ان لوگوں پر جو کہ ایمان لائے. تو ان لوگوں پر جو کہ ایمان لائے وہ کون ہے، ایمان والے. تو یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا اور جب وہ گزرتے تھے، یعنی ایمان والے گزرتے تھے، بہم ان کے پاس سے، یعنی مجرموں کے پاس سے، تو یتغامزون تو مجرم آپس میں آنکھیں مٹکایا کرتے تھے. آنکھیں مٹکانا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، آنکھوں سے اشارہ کرنا. وَإِذَا اور جب وہ لوٹتے تھے، یعنی مجرم لوٹتے تھے، الی اہلہم اپنے گھر والوں کی طرف، انقلبوا تو لوٹتے تھے کس حالت میں، فکیہین ہنسی کرتے ہوئے، ہنسی مذاق کرتے ہوئے، ٹھٹا کرتے ہوئے، اور نمبر 2 اتراتے ہوئے. یہ اللہ مالوسی نے کیا ہے. وَإِذَا رَأَوْا اور جب ان کو دیکھتے تھے، یعنی مجرم ایمان والوں کو دیکھتے تھے، قالوا تو مجرم کہا کرتے تھے، ان ہؤلاء یقیناً یہ ایمان والے، لضالون گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں. وما حالانکہ ما نہیں بھیجا گیا ان کو، یعنی مجرموں کو، حافظین نگراں بنا کر، علیہم ایمان والوں پر. فالیوم چنانچہ، فا کا ترجمہ چنانچہ کر سکتے ہیں. چنانچہ آج یعنی قیامت کے دن، الذین آمنوا جو لوگ ایمان لا چکے، یضحکون ہنس رہے ہیں، من الکفار کافروں پر، جالسین علی الارائک آرام دہ بیڈ پر بیٹھے ہوئے، یا خوبصورت بیڈوں پر بیٹھے ہوئے ایمان والے نظارہ کر رہے ہیں. حل سووی کیا، یا دوسرا ترجمہ یقیناً، سویبا بدلہ دے دیا گیا کافروں کو، ماں ان گناہوں کا، کانو یفعلون جو وہ کیا کرتے تھے.